أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب کو آج کی قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ کلاس کا آغاز جیسا حسب معمول ہم ایک قرآنی دعا سے کرتے ہیں، تو آج کی دعا کے لیے میں درخواست کرتا ہوں محترم رفیع احمد صاحب سے، پلیز آج کی دعا دہرا دیں۔ جزاکم اللہ ہمارے صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو یہ دعا ہے یہ سورہ بقرہ کی 128 نمبر آیت میں سے لی گئی ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیادیں استوار کر رہے تو اس وقت یہ دعا کرتے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ رفیع صاحب۔ تو آج کی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر تلاوت قرآن کریم اور اللہ کا ذکر کرنا واجب ہے، کیونکہ یقیناً وہ زمین میں تمہارے لیے نور اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چلیں آج کا ہم باقاعدہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور کچھ دہرائی ہم پچھلی کرتے ہیں۔ گزشتہ کلاس میں حافظ صاحب تشریف لائے تھے، اور وقف کا جو سبق تھا اس میں انہوں نے ہماری کافی رہنمائی فرمائی۔ تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج بھی کیونکہ ایک لیسن وقف سے متعلق ہی ہے، تو اس لیے ان جو ہم نے گزشتہ پچھلی سے پچھلی کلاس میں سیکھا تھا اس کو ہم دہرا لیں۔ تو جو گزشتہ کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ وقف کرنے کی 3 مختلف اقسام ہیں۔ جب آپ کسی لفظ پر وقف کرتے ہیں تو آپ نے یہ، یا تو وہ وقف کرتے وقت اس حرف کا جو آخری، اس لفظ کا جو آخری حرف ہے وہ ساکن آپ کر دیتے ہیں، یا پھر آپ جو آخری حرف کے اوپر کوئی سائن ایسا ہے تو آپ بالکل اسی طرح ہی پڑھتے ہیں جیسے اس کی علامات یا سائن لکھے ہوئے ہیں، یا تیسری صورت ایسی پیدا ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے تلفظ میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، اور یا پھر تیسری تبدیلی یہ ہے کہ آخری جو حرف ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو یا فتح اشبائیہ یا ایک الف کے برابر، مطلب کہ 2 سیکنڈ کے برابر آپ نے وقف کرتے وقت ادا کرنا ہے آخری حرف جو ہے۔ یہ 3 ہی صورتیں ہیں جو آپ نے وقت کرتے وقت آپ کو مد نظر رکھنی ہے۔ تو اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ اگر کسی لفظ کے آخر پر تائے مربوطہ، یہ ایک چیز آپ نے تھوڑا سا ایکسیپشن ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو علیحدہ سے یاد رکھنا ہے کہ تائے مربوطہ کسی بھی حرکت کے ساتھ، چاہے اس کے اوپر فتح ہو، چاہے کسرہ ہو، چاہے دمہ ہو، وہ ہمیشہ جب اس پر سکون ہم کرتے ہیں تو وہ تائے مربوطہ، اس کے جو 2 نقطے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ہا میں تبدیل ہو جاتی ہے، ہا وہ بھی سکون کے ساتھ۔ تو اس کی یہ مثالیں دیکھیں کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوهُ، یہ تائے مربوطہ کی ایک شکل ہے۔
اب یہ فتح کے ساتھ یہاں پہ آئی ہے. اگر آپ کو اس لفظ یہاں پہ وقف کرنا پڑ جائے تو آپ کیا کریں گے کہ ہا کے اوپر جو دمہ ہے اس کو آپ ختم کر کے تو اس کی جگہ اس کو تبدیل کر دیں گے جزم کے ساتھ، سکون کے ساتھ. تو وہ پھر پڑھا جائے گا وَاسْتَغْفِرُوهُ. اینڈ پہ آخر پر جو ہے نا ہا کی آواز آنی چاہیے. اور دوسرا اگلا آپ یہ دیکھیں کہ وہ قرآنہ، یہاں بھی انورس دمہ ہے اور لیکن تائے مربوطہ کی شکل ہے. تو آپ نے جب بھی یہ وقف کرنا ہے یہاں پہ تو یہ انورس دمہ بھی تبدیل ہو جائے گا سکون کے ساتھ، جزم آپ نے اس کو پڑھنا ہے. تو آپ نے اگر یہاں پہ وقف اس لفظ پر وقف کرنا آپ کو پڑ جائے یا کرنا ہے تو آپ نے پھر کیسے کرنا ہے؟ قرآن ہا کی آواز آپ اینڈ پہ آپ آئے، ہو نہیں کرنا. پھر اسی طرح تیسرا تھا کہ مناتن، یہ تن تائے مربوطہ ہے لیکن فتح تین کے ساتھ یہ آیا ہے. اب یہ تین مختلف اس کے اوپر حرکات و علامات ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر تینوں صورتوں میں آپ نے اس کو سکون کے ساتھ تبدیل کرنا ہے. پہلی تو یہ آپ نے ذہن نشین بات کرنی ہے. تائے مربوطہ کسی بھی علامات حرکت کے ساتھ آپ نے اس کو سکون میں تبدیل کر دینا. دوسرا ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اگر کسی حرف کے اوپر پہلے سے ہی سکون موجود ہو اور یا آخری حرف جو وہ حروف مدہ میں سے ہو تو آپ نے اس پھر کوئی تبدیلی آپ نے وقف کرتے وقت نہیں کرنی، جیسے وہ لکھا ہوا ویسے کا ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہے. جیسے کویرت پہلے ہی اس کے اوپر سکون ہے، اگر آپ نے اس پہ وقف کرنا ہے یا ویسے پڑھنا تو یہ اسی کویرت ہی رہے گا. اس طرح حشرت تا پہ اوپر سکون ہے، آپ نے اس کو سکون کے ساتھ ہی پڑھنا ہے اگر آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے یا وقف کے بغیر پڑھنا ہے. پھر یہ آگے تین نیچے مثالیں دی ہیں حروف مدہ ہیں. حروف مدہ آپ کو پتہ ہے کہ الف واو یا. الف سے پہلے والے حرف کے اوپر فتح ہو تو وہ 2 سیکنڈ تک پڑھا جاتا ہے، واو سے پہلے دمہ ہو تو 2 سیکنڈ تک پڑھا جاتا ہے، یا سے پہلے نیچے کسرہ ہو حرف پر تو وہ 2 سیکنڈ تک پڑھا جاتا ہے. وہ یہ تینوں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. آمنو جب آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر سٹل آپ نے ایسے ہی 2 سیکنڈ تک پڑھنا. آمنو کوئی تبدیلی نہیں. صدری کوئی تبدیلی نہیں ہے، ایسے وقف کرنا ہے یا وقف بغیر پڑھنا تو آپ نے صدری ویسے 2 سیکنڈ تک پڑھنا. لقاءنا 2 سیکنڈ، نہ 2 سیکنڈ وقف کے ساتھ، 2 سیکنڈ ہی وقف کے بغیر. تو یہ تو وہ صورتیں ہیں جہاں پہ آپ نے کوئی تبدیلی آپ نے نہیں کرنی. پھر تیسری چیز ہم نے دیکھی تھی کہ اگر کسی حرف کے آخری حرف پر فتح کسرہ دمہ ہو یا کسرہ شبائیہ اور دمہ شبائیہ ہو یا کسرہ تنوین اور دمہ تنوین آئے تو وقف کرتے. ان تین مختلف جو کیٹیگریز آپ کو دی ہوئی ہیں اس میں سے دیکھیں آپ فتح یہاں پہ نظر فتح شبیہ آپ کو نظر نہیں آ رہی اور فتح تین یہاں پہ نظر نہیں آ رہی. ان دو کو نکال کے جون سی بھی علامت یا حرکت آپ کے آخری حرف کے اوپر ہے تو آپ نے اس کو سکون میں تبدیل کر دینا. تمام تین کی یہ حرکات ہیں، فتح کسرہ دمہ، فتح شبیہ کسرہ شبیہ دمہ شبیہ کسرہ تین دمہ تین فتح تین. لیکن ان میں سے صرف آپ نے کسرہ شبیہ کو باہر ایکسیپشن دے دیں اور فتح تین کو ابھی ایکسیپشن دے دیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تمام کی تمام جو بھی آخری حرف کے اوپر علامت آ رہی ہے تو آپ نے اس کو سکون میں تبدیل کر دینا. یہ ہے ریب فتح ہے، آگے ریب تبدیل ہوگی سکون کے اندر. آگے یومی کسرہ ہے میم کے نیچے، آپ نے جب اس کے وقف کرنا ہے تو یوم. پھر آگے آپ دیکھیں گے نعبدو دمہ ہے اس کے اوپر، جب آپ وقف کرنا پڑے گا تو آپ نے نعبد سکون میں دال تقسیم تبدیل ہو گئی. پھر آگے دیکھیں فتح کسرہ دمہ کی مثالیں آپ نے دیکھ لی. اب یہ دیکھیں فتح کسرہ شبائیہ اور انورس دمہ. یہ رب ہی اگر وقف کرنا پڑ گیا تو رب ہی کی بجائے رب. اسی طرح آپ انورس دمہ ہے لہو 2 سیکنڈ تک پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر اس لفظ کے اوپر آپ نے وقف کرنا پڑ گیا تو آپ نے ہو کی جگہ 1 سیکنڈ صرف اس کو سکون کے ساتھ تبدیل کر دینا لہو لہ. پھر اب یہ دمہ تین
की मिसाल आपके सामने शक कुन, आपने शक 1 सेकंड तक जज्म में काफ तब्दील हो गया और ये काफ दूसरे वाला नहीं है, इसलिए आप शक आपने वो कलकला नहीं करना यहाँ पे। फिर ये है कि आपके सामने माकुलिन, लिन आप जब पढ़ रहे हैं तरतीब के साथ तमाम आयत को, लेकिन अगर आपने यहाँ वक्फ करना आपको पड़ गया तो आपने लिन की बजाय माकूल, लाम जो है सुकून में तब्दील हो गया। तो तमाम मिसालें पढ़ने से बाद ये आपको पता चला कि फतह कसरा दमा, कसरा शबाइया, दमा शबाइया, कसरा तनवीन और दमा तनवीन तमाम की तमाम जो वक्फ करते वक्त सुकून में तब्दील हो जाती हैं। फिर हमने इसके बाद मिसाल देखी थी कि अगर किसी लफ्ज के आखिरी मुतहरक हरफ पर फतह की तनवीन हो या फतह शबाइया हो, या आखिरी मुतहरक हरफ पर फतह के बाद खाली या हो। ये भी एक फतह, आपने अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि फतह तब्दील होता है सुकून के साथ, लेकिन ये आपने एक चीज मद्देनजर रखनी है कि अगर ब्लैंक या आखिरी हरफ जो ब्लैंक या है और उससे पहले फतह है, तो ये फिर एक चीज आपने मद्देनजर की वो सुकून नहीं है, वो आपने 2 सेकंड तक अलिफ या फतह शबाइया के बराबर पढ़ना है। तो ये तीन चीज, फतह तनवीन या फतह शबाइया हो या फतह के बाद खाली या हो बगैर किसी हरकत के, तो आपने जब भी सुकून करना है तो आपने उसको 2 सेकंड तक अलिफ के बराबर या फतह शबाइया के बराबर पढ़ना है। तो इसकी मिसालें आपने हमने ये सीखी थी कि जैसे ये आपके सामने है निसाअन, आपने फतह तैन के साथ पढ़ा, लेकिन अगर आपको इसी जगह पे वक्फ करना है तो आपने इसको फिर पढ़ना है निसा, फतह तैन अन की बजाय निसा, 2 सेकंड तक आपने इसको इस तरह लंबा करके पढ़ना है। इसी तरह ही आपके सामने दूसरी मिसाल है निदा अन, और फिर निदा, 2 सेकंड तक आपने इसको पढ़ना है। ये तो हो गई फतह तैन की मिसालें। लेकिन अब ये देखें कि ये काफ जो रेड किया हुआ है, काफ 2 नुक्तों वाला, इसके ऊपर फतह है लेकिन इसके आगे है ब्लैंक या। जब अगर तो आपने इस ब्लैंक या यहाँ पे ये आज जो ला लिखा हुआ आयत के ऊपर, ये आज रफ़ी साहब आपको ये बताएंगे जो उस लेसन में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप इसको कंटिन्यू करें यहाँ पे। तो ये हाफिज़ साहब ने भी बताया था कि अगर तो आपने वक्फ करना है तो फिर आपने इसको इल्लल अश्का 2 सेकंड तक लंबा करके पढ़ना है। लेकिन अगर अगली आयत के साथ मिला रहे हैं तो काफ जो फतह के साथ है वो अल्लाह जी के साथ जाके मिलेगा। लेकिन ये भी चीज आप मद्देनजर रखें कि अगर आपने वक्फ किया है और ला यहाँ पे मौजूद है तो आपने जब शुरू करना है तो फिर आपने वापस शुरू करके अगले साथ मिलाना है। तो इसलिए दो ही सूरतें आपके सामने हैं। अगर आप वक्फ कर रहे हैं तो इल्लल अश्का वक्फ करते वक्त आपने पढ़ना है, अगर इकट्ठा मिला रहे हैं तो फिर आपने अश्कल्लज़ी, फिर लंबा नहीं है कल्लज़ी। और दूसरी मिसाल आपके सामने फतह शबाइया की है कि अगर आप इसको वक्फ कर रहे हैं तो फिर 2 सेकंड आपने इसको लंबा करके पढ़ना है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो आपने, हमने पहले भी एक जगह सीखा था कि जो अगर 2 अलामत हों तो आपने जो ऊपर वाली अलामत है उसको मद्देनजर रखना है। तो अगर आप इसको इकट्ठा आयत को इकट्ठा करके पढ़ रहे हैं तो फिर आपने 3 से 5 सेकंड तक इसको लंबा करके पढ़ना है। लेकिन अगर आप वक्फ कर रहे हैं तो फिर आपने इसको 2 सेकंड तक पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं तो हम इंशाल्लाह आखिर पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर देखेंगे। फिर हमने आखिरी एक और चीज़ देखी थी कि हमने बाहर बहुत सारी जो गलतियां होती हैं वो अमूमन ये होती हैं, ये तो हमने सीख लिया है कि आखिरी हरफ पर अगर वो फतह हो या कसरा हो या दमा हो तो वो सुकून में तब्दील हो जाता है। लेकिन अगर वो आखिरी हरफ के ऊपर शायद तशदीद भी हो तो जब वो तशदीद सुकून जो उसकी जो हरकत है वो सुकून में तब्दील होती है तो फिर लोग अमूमन तशदीद को भूल जाते हैं। तो ये फिल हज जीम के नीचे देखें कसरा है, अगर आपने इसके ऊपर वक्फ करना है तो आपने फिल हज शब्द की आवाज आनी चाहिए, जो अगला जीम है उसके साथ मिलाकर दोनों शब्द की आवाज आनी चाहिए। फिल हज, फिल हज
یہ آپ کی اس طرح یہ تشدید کی میں نے عموماً دیکھا ہے غلطی ہوتی ہے. اور پھر ایک اور غلطی جو عموماً وقف کرتے وقت ہوتی ہے کہ اگر آخری حرف سے پہلے جو حرف ہے وہ پہلے سے ہی ساکن ہے، اور جب آپ اس پہ اگلے وقف کر رہے ہیں اور آخری جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہو جائے، تو پھر آخری دو لاسٹ جو دو حروف ہیں وہ سکون میں کے علامت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ نے پھر اس کو دونوں کو آپ سمجھ لیں ڈبل بریک کے ساتھ لگا کے ول وتری ول وتر، تا کے اوپر سکون ہے اس کی بھی آواز سکون کے ساتھ آنی چاہیے، را کے اوپر سکون ہے اس کی بھی آواز سکون کے ساتھ آنی چاہیے. تو یہ جو دو غلطیاں عموماً ہوتی ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں. آج ایک اور بات میں جو ہم نے پچھلی دفعہ نہیں دیکھی تھی لیکن میں اس کی وضاحت کرنی چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ آپ ایک آیت پڑھ رہے ہیں اور آپ نے وہاں پہ اخفا یا اقلاب کا رول اپلائی ہوتا ہے، تو آپ نے اگر وہاں پہ وقف کرنا پڑ جائے، جیسے یہ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد با ہے تو یہ یہاں پہ اقلاب کا رول اپلائی ہو رہا ہے، تو آپ نے ولیکن میم کی آواز تبدیل ہو گئی بعدت. لیکن اگر آپ کو یہاں پہ وقف یا سکون وقف کرنا پڑ جائے تو پھر آپ نے اس کو اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے ولیکن، پھر آپ کے میم کی وہ آواز نہیں آنی چاہیے اقلاب کی اگر وقف کرنا پڑ گیا تو. اسی طرح نیچے جو مثال ہے مستمعہم بے سلطان، لیکن اگر آپ نے وقف کرنا تو پھر صرف ہم کی آواز آنی چاہیے، پھر آگے اس کی آواز اس سے زیادہ ہم 1 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ پچھلی دفعہ ہم نے نہیں سیکھا تھا، تو میں نے کہا کہ اس کو بھی میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں. تو اب انشاءاللہ تعالی میں یہ تو پچھلی دہرائی تھی. اب میں درخواست کرتا ہوں رفیع صاحب سے کہ وہ جو آج کا لیسن ہے جو پاس سائنز ہے مختلف اس کو ہمیں پڑھا دیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کا کوئی سوال ہوا تو پھر ہم آخر پہ لے لیں گے. جزاک اللہ. تو آج جو وقت کی علامات ہیں جو دوران تلاوت آتی ہیں ان کے متعلق ہم انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے. تو سب سے پہلے جو آپ نمبر 1 کے سامنے پہلے باکس میں دیکھ رہے ہیں نشان الوقف التام، یہ آیت کا اینڈ کا نشان ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ سمپل دائرہ بھی بنا ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم میں. تو یہ یہاں پر رکنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جب ایک تو آپ کو ثواب ملے گا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، لیکن جب یہ دل میں یہ ہوگا کیونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لازمی یہاں وقت کیا کرتے تھے ہر آیت کے آخر پر، تو اس کا سنت پر عمل کرنے کا آپ کو علیحدہ ثواب ملے گا. تو لیکن ملا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن فائدہ یہی ہے کہ اگر آپ وہاں وقت پڑھیں گے تو اس کو علیحدہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. اور اسی 1 نمبر کے سامنے دوسرے خانے میں دوسرے باکس میں یہ جو اردو میں جب گنتی لکھتے ہیں نا 1 2 3 تو یہ 5 کا نشان ہے. تو یہ آیت مکمل ہونے کا اختلافی نشان ہے. آپ یعنی یہاں رک بھی سکتے ہیں اور نہ بھی رکیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. نمبر 2 الوقف اللازم، یہ میم جو لیٹا ہوا میم ہے، یہ بعض جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گا قرآن کریم میں درمیان میں آئے تھے کسی میں، تو یہ وقف لازم کمپلسری سٹاپ ہے. تو یہاں لازمی آپ نے وقف کرنا ہے. اس کے بعد ہے نمبر 3 تو الوقف المطلق. تو یہاں رکنا بہتر ہے لیکن یہاں بھی لازمی نہیں ہے، اگر نہ بھی رکیں تو تلاوت آپ جاری رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آ گیا نمبر 4 کے سامنے ہے جیم الوقف الجائز. یہ بھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بے شک جہاں وقف کریں چاہے نہ کریں. اگر آپ کا سٹیمنا ساتھ دے رہا ہے اور سمجھ سکیں تلاوت میں پوری گرپ کے ساتھ اچھی جاری رکھ سکتا ہوں تو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، اگر وقف کرنا چاہیں تو بے شک رک جائیں، دونوں طرح جائز ہے. اس کے بعد ہے نمبر 5 کے سامنے زا الوقف المجوز. جہاں وقف تجویز کیا گیا ہے اور یہاں بھی رکنے کی اجازت ہے، آپ رک سکتے ہیں، وقف کر سکتے ہیں. آگے ہے نمبر 6 صاد الوقف المرخص.
یہاں بھی بوقت ضرورت وقف کیا جا سکتا ہے، یعنی ہم دیکھیں کہ مشکل پیش آ رہی ہے تو وقف کر سکتے ہیں، یہ رخصت ہے، آپ کو سہولت ہے۔ آگے ہے نمبر 7 کف، لکھا ہوتا ہے بعض دفعہ آیت کے درمیان میں قد یوکف علیہ، اس مقام پر بھی عموماً وقف کیا جاتا ہے اور آپ جہاں وقف کر سکتے ہیں رک سکتے ہیں۔ اور یہ 8 نمبر جو بڑا امپورٹنٹ ہے، سمجھنے والی بات ہے، یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر قریب قریب فاصلے پر 2 مقامات پر یہ 3 ڈاٹس آپ کو نظر آئیں گے، 3 نقطے، اور ان دو جگہوں پر میں سے ایک جگہ پر جہاں مرضی آپ وقف کر لیں، یعنی مثلا آپ پہلے 3 ڈاٹس پہ آپ نے وقف کیا، اس کے بعد آگے پھر جب پڑھنا ہے، تلاوت جاری کرنی ہے، تو دوسرے 3 نقطوں پر آپ نے نہیں وقف کرنا، وہاں کنٹینیو رکھنی ہے، جاری رکھنی ہے تلاوت۔ یا اگر آپ پہلے پہ نہیں رکے تو دوسرے پہ لازمی، دوسرے 3 نقطوں پہ لازمی رکیں گے۔ تو یہ ہے الوقف المعانقہ، اس کو کہتے ہیں، معانقہ یعنی ملنا۔ اس کے بعد ہے 9 نمبر سکتہ، سین کی علامت بھی ہوتی ہے بعد دفعہ سکتہ بھی لکھا ہوتا ہے، دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ تو یہ تلاوت کے دوران ہی 1 سیکنڈ کے لیے یعنی بغیر سانس توڑے رکنا ہے، ہلکا سا توقف دینا ہے، اس کے بعد پھر تلاوت جاری کر دینی ہے۔ سکتہ جنہیں کہتے ہیں، بالکل معمولی 1 سیکنڈ کا بریک وداؤٹ بریکنگ، وقفہ، صرف سانس نہیں لینا، سانس نہیں توڑنا، لیکن 1 سیکنڈ کی بریک لگانی ہے تھوڑی سی، جس کو کہتے ہیں سکتہ۔ یہ بھی بڑا اہم ہے، اس کو بھی پریکٹس کرنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو آگے ہے نمبر 10 نمبر وقفہ، بڑا کلیئر لفظ ہے وقفہ۔ تو یہ سکتہ کی دوسری قسم ہے، لیکن اس میں یہ بھی سانس بغیر توڑے 1 سیکنڈ سے زیادہ آپ نے یہاں وقفہ کرنا ہے، رکنا ہے، وقفہ کرنا ہے، سانس نہیں توڑنی، 1 سیکنڈ زیادہ وقفہ کر کے ساتھ ہی پھر کو جاری کر لینا ہے تلاوت کو۔ آگے ہے 11 نمبر الوصل اولا قد یوصل علیہ، 2 نشان ہے، سلے اور سل۔ یہ جو وقف کی علامت ہے، گو کی سہولت ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ یہاں ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، نہ رکیں تو بہتر ہے۔ آگے ہے نمبر 12 میں الوقف اولا کیرا علیہ الوقف۔ تو عام طور پہ ہمیں قاف کا جو نشان نظر آتا ہے، قلعے بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اس مقام پر بھی یعنی ملانے کے لیے اس پر وقف کرنا، رکنا زیادہ بہتر ہے۔ قاف جہاں بھی لکھا ہو تو اگر آپ رکیں گے تو وہ بہتر ہے نہ رکنے سے۔ نمبر 13 ممنوع الوقف والابتداء، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، میں اس کی آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ لا کا مطلب نہیں۔ تو اگر تو یہ آیت کے درمیان میں آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس جگہ پر نہ رکا جائے، لیکن اگر ہوتا ہے بعض دفعہ اسٹیمنا نہیں ہوتا، آگے نہیں ہمت ہوتی پڑھنے کی، اگر آپ رک گئے ہیں تو پھر جہاں رکیں وہیں سے ابتدا نہیں کرنی، بلکہ کوشش کریں کہ لا سے 1 لفظ پہلے رکیں، یا لا کے ایک لفظ بعد رکیں، اور پھر دوبارہ جب شروع کرنا ہے تو ایسا لفظ ہم نے چوز کرنا ہے جہاں سے فقرہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں آپ جب ترجمے پہ غور کریں پتہ لگ جائے گا، لیکن میں آپ کو کچھ الفاظ بتاتا ہوں، یعنی جیسے ہے فا یعنی پس، یا الا سوائے، یا وا اور، یا ثم پھر، ایسے الفاظ جن سے فقرہ نیا شروع ہو رہا ہے تو وہاں سے آپ شروع کر کے ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ لا کا نشان بعض آیات کے آخر پہ بھی لکھا ہوتا ہے، وہاں یہ مطلب ہوتا ہے کہ مضمون ابھی جاری ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں ہر آیت پر رکنا سنت ہے، وہاں رکنا چاہیے، لیکن اگر ملا کے پڑھ لیا تو گناہ نہیں ہے۔ تو اگر رک گئے کسی آیت پر، نئی آیت شروع کرنی ہے تو پیچھے سے نہیں ملانا، وہ جو نئی آیت شروع ہوگی وہیں سے شروع کریں گے، یہاں پر ملانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ایک آیت مکمل ہوگی اس کے بعد دوسری آیت، اس لا کا مطلب ہوگا کہ ابھی مضمون جاری ہے۔ آگے ہے 14 نمبر لا اور جیم علامتین، یہ
دو کی بجائے 3 بھی ہو سکتی ہیں علامتیں ایک ہی جگہ پر. تو جب یہ صورتحال ہو تو ہم دیکھیں گے کہ سب سے اوپر والی علامت کون سی ہے. اگر اس کے مطابق وقف کا خیال رکھیں گے تو وہ زیادہ مناسب ہے. لیکن تینوں میں سے وہی بات ہے کہ اگر مجبوری ہو تو کوئی بھی ہم اس میں سے وقف کا رول جو اپلائی کر سکتے ہیں. مثلا جیم ہے, اس کا مطلب اگر رکیں یا نہ رکیں, لیکن لا کا مطلب نہ رکیں. اگر آپ کا گرپ مضبوط ہے, اسٹیمنا اچھا ہے, صحیح پڑھ رہے ہیں تو نہ رکیں تو بہتر ہے. یعنی جو بھی اوپر والی علامت ہے اس کو پرائرٹی ہے, وہ کوشش کریں کہ اس کے مطابق وہاں وقت کا رول اپلائی کیا جائے, اس کے مطابق عمل کیا جائے. آگے ہے نمبر 15 الوقف المنزل وقف جبریل. یہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مقام پر وقف فرمایا کرتے تھے, جن کی اتباع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقف فرمایا. تو اب صاف ظاہر ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل کیا ہے وہ سنت ہے, تو ہمیں بھی لازمی ہے رکنا ہوگا وقف جبریل پہ. جہاں لکھا ہوگا وقف جبریل یا الوقف المنزل, دونوں میں سے کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے, وقف منزل, تو یہ ہم رکنا یہاں بہتر ہے, اتباع میں ثواب ہے اس میں زیادہ. آگے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی اپنے جیسا کہ نام سے ثابت ہے کہ جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف فرمایا ہے سنت کی اتباع میں, ہم بھی یہاں رکیں گے تو ہمیں اس وقف کرنے کا بھی ثواب ہوگا تلاوت کے علاوہ بھی. جب ذہن میں ہوا کہ رسول کریم نے سنت پہ عمل کرنا ہے تو اس کا آپ کو ایکسٹرا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. آگے ہے 17 نمبر پہ السجدہ, السجدۃ التلاوہ. تو یہ عام طور پہ السجدہ لکھا ہوتا ہے جہاں, تو یہ آیت سجدہ کہلاتی ہے وہ. اس کی آپ چاہے سن رہے ہوں چاہے تلاوت کر رہے ہوں, اس کے بعد اس کا سجدہ ادا کرنا ضروری ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے اور آپ کے صحابہ کا بھی اس پر تعامل رہا ہے. تو اس میں زیادہ تر تو اگر آپ اس میں چوز کریں تو چند علامات ایسی ہیں جہاں وقت لازمی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ. لیکن زیادہ تر ایسی ہیں وقفی علامتیں جہاں پر رکیں یا نہ رکیں آپ کی مرضی پر منحصر ہے. لیکن چند آپ یاد رکھ لیں کہ جہاں پر وقت ضروری ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تلاوت میں بہتری پیدا ہو جائے گی اللہ کے فضل سے. جزاکم اللہ رفیع صاحب. اب ہمارا جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جو اصول میم ساکن کے ہیں وہ 3 ہی ہیں, ادغام, اخفاء اور اظہار. اور یہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھ لیا تھا کہ ادغام آپ نے کرنا میم کے بعد کوئی میم ساکن کے بعد کوئی میم متحرک آئے تو آپ نے ادغام کرنا, میم ساکن کے بعد با ہے تو آپ نے اخفاء کرنا, اور اگر میم ساکن کے بعد کوئی باقی ان حروف کے علاوہ کچھ بھی آ جائے تو آپ نے اظہار کرنا, کلیئر پڑھنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کیا نا رفیع صاحب. جی سر. میں آپ کو یہ سلائیڈ دے رہا ہوں, یہ پلیز ان کو نا کلیئر ذرا پڑھ کے بتائیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام لم, یعنی اس کو ام لم نہیں کریں گے, ام لم. لہم فیہا, لم یجدہ فہم علی امتن امرن انعمت ام لکم. یعنی ہر جگہ پر میم پر کی ایک سیکنڈ کی آواز آ رہی ہے, اس سے لمبی نہیں کرنی آواز. لم یلد, لم یولد, غم روتن, علمت. یہ تھے میم کا جو اظہار ہے. چلے جزاک اللہ. اب یہ دیکھیں اصل میں بتانے والی یہ چیز یہ تھی کہ اب یہ میم ساکن ہے, اس کے بعد نہ تو میم ہے نہ با ہے, تو آپ نے کلیئر پڑھا. یہاں میم ساکن ہے, اس کے بعد نہ تو با ہے نہ میم ہے, آپ نے کلیئر پڑھا. جب آپ ابھی تو آپ کے سامنے کیونکہ لکھے ہوئے ہیں, لیکن جب آپ پلین قرآن کریم پڑھیں گے تو پھر میں اس لیے اس کی وضاحت بار بار کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ صرف 2 لیٹر کو دیکھنا ہے. میم ساکن کے بعد میم تو نہیں ہے متحرک, یا با لیٹر تو نہیں ہے, ادروائز آپ نے ہمیشہ اس کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے.
चलें, बहुत शुक्रिया मोहित साहब। एक कोई दोस्त हाथ खड़ा कर रहे थे, मैं क्विकली अगर पूछ लूं क्या उनका क्वेश्चन है। फरहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मुझे लगा कि हमें पढ़ना था इसलिए। अच्छा, अभी अभी मैं थोड़ी देर बाद, अभी आप म्यूट कर लें, मैं अभी आपको थोड़ी देर में लेते हैं हम, ठीक है? जी ठीक है। जज़ाकमुल्लाह। मोहित साहब, आज जी का जो हमारा अस्सलाम वालेकुम। अगला लेसन में, एक मिनट, अगला जो हमारा है, हमने देखा था कि नून साकिन और तनवीन में 4-5 चीजें आपने मद्देनजर रखनी है। तो इजहार, इदगाम, इख्फा और इकलाब। तो आज का जो हमारा पहला लेसन है, मोहित साहब हमें पढ़ाएंगे, वो है इजहार का, नून साकिन और तनवीन, इजहार। तो आप प्लीज मोहित साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह अमान साहब और रफ़ी साहब। जब भी इजहार और इख्फा के रूल की बात हो रही होती है तो मुझे कलाम महमूद में लिखा हुआ जो खलीफतुल मसीह सानी का वो शेर याद आ जाता है, जिसमें है कि साग़िर हुस्न तो पुर है कोई मैखार भी हो, है वो बेपर्दा कोई तालिब दीदार भी हो। तो इसी में आगे आता है कि रस्म मख्फी भी रहे, उल्फत ज़ाहिर भी रहे, एक ही वक्त में इख्फा भी हो, इजहार भी हो। तो ये इजहार और इख्फा के रूल अक्सर जो कुरान करीम में मुख्तलिफ आयात में हम पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक पाए जाते हैं। और जैसा कि अभी अमान साहब बता रहे थे कि अगर नून साकिन, इजहार का रूल ये है कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद दर्ज झैल 6 हुरूफ हल्किया हों तो गुन्ना के साथ नहीं पढ़ना, बल्कि नून साकिन को तनवीन के बगैर साफ और वाज़े पढ़ना है। ठीक है, तो जो हुरूफ हल्कियाँ हैं, जैसे कि पहले भी हम काफ़ी अपनी क्लासेस में डिस्कस करते रहे कि हमज़ा है, हा है, आइन, हा, गैन और खा, ये हुरूफ हल्किया कहलाते हैं। और इनके साथ जब भी नून साकिन या तनवीन मिल रहा हो आके तो उसमें नेज़ल साउंड नहीं होगी, यानी वाज़े और साफ पढ़ा जाएगा। तो आज हम इसकी कुछ मिसालें देखते हैं कि जब नून साकिन हमजा अलिफ के साथ मिलता है तो क्या सूरत बनती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मिसाल है वो है यन औन। यन औन, अगर हम इसको यन औना पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा, और इसी तरह यन औना पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा। ये आइन नहीं, हमजा है, यन औना। इसी तरह अगला लफ्ज देखते हैं, मन आमन। मन आमन, तो इधर भी नेजल साउंड आपने देखा कि नहीं, क्योंकि ये अलिफ के साथ मिल रहा है। इसी तरह अगला लफ्ज देखते हैं, अज़ाबुन अलीमुन। अज़ाबुन अलीमुन, अगर हम अज़ाबुन अलीमुन पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं कि हा के साथ जब नून साकिन मिलता है तो क्या सूरत बनती है। यन हा, आपने देखा कि यन हा नहीं पढ़ा गया, यन हा। इसी तरह अगला लफ्ज है इन हाजा। इसी तरह सलामुन हिया। सलामुन हिया, यहाँ पे भी क्योंकि हा है सामने, तो अभी हम जो एक आयत की प्रैक्टिस भी करेंगे उसमें भी ये सारे रूल्स जो हैं इसी तरह सामने नजर आएंगे कि कैसे उनको। इसी तरह आइन के साथ जब नून को मिलाएंगे तो क्या सूरत बनेगी, अन अमता। अन अमता, अमता नहीं है, अन अमता भी नहीं, अन अमता। आइन की आवाज वाजे और खुली होगी, और इसी तरह नून की भी क्लियर आवाज होगी। इसी तरह अगला लफ्ज देखते हैं, मिन अलकिन। मिन अलकिन, तो ये आपने देखा कि आइन है क्योंकि आगे, इसलिए यहाँ पे हमने नेजल साउंड नहीं की। इसी तरह अगला लफ्ज देखते हैं, ये तनवीन का रूल, लियौमिन अजीमिन। लियौमिन अजीमिन, तो यहाँ पे भी नेजल साउंड नहीं है, वाज़े है। इसी तरह नून साकिन हा के साथ अगर मिलता है तो उसकी बहुत सी मिसालें कुरान करीम में मिलती हैं। चंद मिसालें जो आपके सामने यहाँ पे हैं प्रैक्टिस के लिए,
ان میں سے پہلی مثال ہے ونحر، ونحر، ونحر غلط ہو جائے گا، ونحر. اسی طرح من حرم، من حرم، من حرم، یہ ایک اگلی مثال ہم نے دیکھی. اس میں بھی ہا اور را کو جب آپس میں ملائیں گے تو تشدید کو واضح طور پہ سامنے رکھیں گے، حرم. اسی طرح نارن حامیہ، نارن حامیہ غلط ہو جائے گا، نارن حامیہ. تو یہ ہم نے دیکھا کہ نون کو ہم نے یا تنوین کو ہم نے ہا کے ساتھ کیسے ملایا. اسی طرح آگے چلیں تو غین کے ساتھ بھی جب ہم ملائیں گے تو اسی طرح کی صورت ہوگی. فَسَيُنْغِضُونَ، فَسَيُنْغِضُونَ، يُنْغِضُونَ پڑھ دیں گے تو غلط ہو جائے گا، فَسَيُنْغِضُونَ. اسی طرح من غِلٍ، اسی طرح جس طرح ہم نے دیکھا من غِلٍ، لام کے اوپر بھی تشدید ہے تو اس کو اسی طرح پڑھیں گے. اگلا لفظ رب غفور، رب غفور، تو نون کے اوپر تشدید اور با کے اوپر تشدید ہے، اس کو تشدید کے طور پہ پڑھا جائے گا، اور 1 سیکنڈ با کے اوپر زور دیا جائے گا اور پھر تنوین کو کا جو ہے وہ اس کو پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد رب غفور. اسی طرح خا کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا نون ساکن جو ہے وہ خا کے ساتھ خا کے ساتھ ملایا جائے گا تو کس طرح ہوگا. والمنخنقۃ، والمنخنقۃ، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اس کو خا کے ساتھ ملایا گیا. اسی طرح من خوف، اسی طرح نخل خاویت، خاویہ، نخل خاویہ. تو یہ ساری چیز دیکھیں آپ کہ ایک ہی رول جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں پڑھنے کا، کہ تنوین ہو یا نون ساکن ہو اس کے سامنے یہ حروف حلقیہ 6 جو ہیں یہ جب بھی آ جائیں گے تو جو رول اپلائی ہوگا اس کو ہم اظہار کا رول کہتے ہیں، اور اس میں کلیئر ساؤنڈ، نیزل ساؤنڈ نہیں آئے گی، کلیئر نون کی ساؤنڈ آئے گی، اور اس کے بعد وہ پورا لفظ جو ہے اس کو خوبصورتی سے ہم ادا کر سکتے ہیں. اس سے نیچے جو میم کا رول ہے وہ تو ابھی امان صاحب نے پہلے بتایا. بہت شکریہ محیط صاحب، جزاکم اللہ. یہ حروف حلقیہ یاد کرنے کا جو تو اردو بیک گراؤنڈ سے ہیں ہماری طرح، ان کے لیے یہ آسان ہے یاد کرنے. یہ ترتیب یہ تو عموماً جو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ہوتے ہیں ٹاپ آف دی تھروٹ، مڈل آف دی تھروٹ اور باٹم آف دی تھروٹ. درمیان گلے حلق کے درمیان میں ادا ہونے والے حروف، حلق کے نیچے سے ادا ہونے والے حروف. لیکن اگر آپ نے صرف حروف حلقیہ کو یاد کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ عین غین ہا خا، یہ دو ملتے جلتے ہیں، تو اور پھر حمزہ اور ہا، یہ دو آپ نے یاد کرنے، عین غین ہا خا اور حمزہ اور الف. اس لیے لکھا ہوا ہے کہ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت ہوتی ہے تو وہ حمزہ ہوتا ہے، الف حمزہ پھر کہلاتا ہے، اس لیے وہ لکھا ہوا ہے. تو عین غین ہا خا اور حمزہ اور ہا، یہ 6 حروف آپ نے یاد رکھنے ہیں. وہاں پہ نون ساکن یا تنوین کو آپ نے اظہار کے ساتھ کلیئر ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے. چلیں بہت شکریہ. آج کا جو اگلا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے یہ ایک آیت سورۃ البقرہ کی منتخب کی ہے. یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں بہت سارے رول جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اس کی آج ہم پریکٹس کریں گے. تو پریکٹس کرنے سے پہلے میں صرف آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں تاکہ آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں یہ دیکھیں کہ کاف یہاں 2 نقطوں والا کاف ہے، یہ تھک ساؤنڈ لیٹر ہے، اور یہاں پہ جو تشدید ہے اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. پھر یہاں پہ ہو رہا ہے ادغام، اس کا آپ نے دھیان رکھنا. دیکھ کتنے، یہ تج جیم ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. پھر آپ نے یہ دیکھیں کہ یہ دمہ تین ہے لیکن اس کے بعد عین ہے، ون آف دا حروف حلقیہ، تو آپ نے اس کو کلیئر ساؤنڈ میں پڑھیں، نفسن. پھر یہ نون ساکن اور آگے پھر نون مشدد ہے، تو یہاں پہ آپ نے اس کا غنہ کرنا ہے. پھر آپ نے یہ دیکھیں کہ سین کے نیچے
कसरतैन है और हरूफ हल्किया नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने क्लियर नहीं पढ़ना है, कुछ आपने यहाँ इख्फा करना है। और फिर आप देखें कि आगे फिर ये काफ ठीक है साउंड में है, फिर ये देखें मीम नून के ऊपर जज़म है, सुकून है, और आगे वन ऑफ हरूफ हल्किया है, फिर आपने इसको यहाँ के क्लियर पढ़ना है। फिर ये देखें यहाँ पे फिर इदगाम हो रहा है, यहाँ पे आपने देखा यहाँ इख्फा हो रहा है, क्योंकि ये फा जो है ये हरूफ हल्किया में से नहीं है, ना ये बा है, ना ये इदगाम के लेटर में है, तो ये आपने इख्फा करना है। फिर ये दो चीजें मैंने जो एरो के निशान यहाँ पे लगाए हैं, इसमें आपने ये करना है, क्योंकि आयत लंबी है, तो आपने जो हमने वक्फ के रूल पढ़े हैं, आपने यहाँ वक्फ करना है और मुझे बताना है कि वो सही वक्फ कैसे हो सकता है दोनों जगहों पे। तो रफी साहब आप एक दफा पढ़ देंगे ताकि फिर हम लें, तो 7 हाथ दोस्तों ने किए करे, तो हम फिर इंशाल्लाह बारी बारी लेते हैं उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़अुहा शफ़ाअह वला हुम युनसरून। जज़ाकमुल्लाह। रफी साहब अब हम देखें, दो लेते हैं। पहला जो सबसे पहले हाथ खड़ा किया है महमूदा मलिक साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज एक्सेप्ट करें। जी कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप प्लीज पढ़ेंगे? हाँ जी। जो रूल हमने अभी बताया ना, आपने उनका ध्यान रखना है, बेशक थोड़ा और भी ब्रेक का वक्त कर लें। ठीक है, ठीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तकू यौमल ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। अच्छा, एक जगह वक्फ भी करना था। लेकिन जरूरी नहीं था, लेकिन आपने क्योंकि इधर कर लिया था। चले, एक दो मैंने गलतियां नोट की हैं, रफी साहब आप बताएं। जी जी, इसमें जो नफ्सुन जो है, यहाँ पे आवाज शॉर्ट होनी थी बिल्कुल, नफ्सुन। और इसके अलावा आपने जो पढ़ा है शैया, इसको गुलाई में ले गई है, शैया ये शई का सिमत अलग है, रुख अलग है, आ का रुख अलग है, दोनों क्लियर होनी चाहिए साउंड। शैया। इसके अलावा जो मिनहा नून को ना यहाँ बिल्कुल स्टे नहीं करना, कोई देर नहीं लगानी, सिर्फ एक टच देना है नून पर, क्योंकि आगे हा है, जो कि नून इजहार का रूल अभी जो है मोई साहब ने बताया था कि इजहार का रूल अप्लाई होगा। मिनहा। उसके अलावा जो आगे तन, यहाँ थोड़ा सा 2 सेकंड का गुन्ना होना चाहिए। तन फ़अुहा, तो ये थी। ठीक है, तन फ़अुहा, यानी हल्का सा नून को साथ मिलाएं और देखें नाक में गूंज आ रही है,
تنفعها تنفعها. جزاکم اللہ. ایک یہ میم بھی آپ نے نا اس کو بالکل 1 سیکنڈ پڑھنا تھا، ابھی ہم نے پڑھا تھا. چلیں ہاں بہت جی. شکریہ آپ کا نا، آپ ماشاءاللہ آپ کی بڑی اچھی ٹرائی تھی. تو اب ہم کسی اور دوست کو لیتے ہیں. فاران ملک صاحب، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَقُوا يَوْمًا. نہیں ٹھہرو، یہ اس کے اوپر دیکھو کیا ہے، یہ ڈبلیو کا سائن جو ہے کیا ہے، یہ شد. تو شد پڑھی تھی آپ نے؟ نہیں. چلے پڑھیں پھر. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ. ابھی ٹھہرو، ساتھ ساتھ بتائیں بچے کو کہ یہ جو اس کے لیے آنے پڑھنے دیں ذرا، اس کے اس لیے کو پڑھ مشکل ہونا لینے ہے. دیں، ہاں چھوٹا سا ہے بچہ. پڑھیں بیٹے. من لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. سب سے پہلے تو یہ چھوٹا بھائی جو ہے اپنی ایج بتاؤ، کتنی ایج ہے بیٹا آپ کی؟ 8 سال کا. ماشاءاللہ. ٹرائی کرنے کی اور اس کو پڑھنے کی، لیکن اس میں جو کریکشنز ہیں وہ آپ سنو ابھی نا، اب دیکھو اچھی طرح، تو اب پھر آپ کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کا بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیٹے. جزاک اللہ. جزاکم اللہ. چلے آگے ہم جاوید صاحب اب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. صرف جو لفظ ہے شفاعہ، کیونکہ میرا خیال ہے 20 لمبا تھا، اس لیے ذرا کا ہا کی آواز نہیں آئی، تو آئین کو ہا کے ساتھ جڑا جائے، شفاعہ، یہ صرف ادا نہ ہو. باقی ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کیا. جزاک اللہ. چلیں آگے ہم فوزیہ لطیف صاحب، آپ نے انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا
ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ماشاءاللہ. اس میں صرف جو آپ نے اعوذ باللہ پڑھی ہے نا، اس میں 2 ساؤنڈ ڈالا جاتا ہے، او ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دوبارہ پڑھیں ذرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. گڈ، ماشاءاللہ. باقی بہت اچھی تلاوت کی آپ نے، ماشاءاللہ. جزاک اللہ. شکریہ. رفیع صاحب، جی میں ایک منٹ ایک وضاحت میں کر دوں کہ یہ پہلے بھی بات اٹھی تھی کہ یہاں پہ جو تائے مربوطہ ہے، یہ تائے مربوطہ ہے، وہ یہ تائے مدورہ ہے، ہاں مدورہ. تو اس لیے یہ وضاحت جو ہے نا یہ ضروری ہے. دونوں ہے تو دونوں کا یہ سکون میں ہی تبدیل ہونا ہے، لیکن اس کی وضاحت جو ہے نا وہ میں کر دوں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، چلیں شکریہ. چلیں آپ دوست کسی کو لیں. فاران عاصم صاحب، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. جزاک اللہ. بیٹے اس میں نا جو تجزی کو آپ نے فوری طور پر تجزی نفسن، یعنی تجزی یہاں پر کیونکہ یا پر جزم ہے تو 2 سیکنڈ کا ساؤنڈ ہوگا، لمبائی ہوگی. اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ ہے جو ان نفسن، آپ نے یہاں اخفا نہیں کیا، فوری طور پہ تیزی میں پڑھ گئے آپ. ان نفسن شیئا، تھوڑا سا آپ توجہ دیں، ماشاءاللہ تلاوت بہت اچھی ہو جائے گی آپ کی. 2 یہ مسٹیکس مائنر ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ. آپ فرحان یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے، یہ جو ابھی رفیع صاحب نے بتایا، کیوں 2 سیکنڈ پڑھنا ہے یہاں پہ؟ اس کے آگے یا ہے، اور پھر میں نے مربی صاحب نے بتایا تھا کہ چبلا کیا، اور اس کے آگے کچھ اس کے اوپر وہ میں بھول گیا کہ کیا تھا، لیکن اس حروف مدہ. جی حروف مدہ ہے تو پھر جی وہ لمبا کرتا ہے. ویل ڈن، شاباش. چلیں آگے. اور کوئی بتانے لگے تھے کوئی؟ جی میں بتانے لگا تھا. اور ایک تو شے آ اور شے آ دونوں میں فرق ہوگا، یہاں پہ عین نہیں ہے. دوسرا جہاں پہ بھی آپ نے ولا پڑھا اس کو ولا پڑھنا ہے یہاں پہ، ولا یقبل منہا. اسی طرح عدل ولا. 2 سیکنڈ. جی چلیں بہت شکریہ. ہم تو رافع صاحب یہ فیملی کے ساتھ ہیں، میں پلیز ایکسیپٹ یہ انمیوٹ میں کر رہا ہوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ابھی جیسا کہ ہمارے صاحب نے شان بھی لگایا ہے، یہاں پر اخفا ہونا تھا ان نفسن. اس کے علاوہ
جب آپ نے درمیان میں کہیں رکی ہیں تو یعنی نفس پہ رکی ہیں تو آپ نے شروع کر لیا ان نفس شیئا سے شیئا ولا، تو یہ آپ کو جہاں سے فکرہ شروع ہو رہا ہو وہاں شروع کرنا پڑے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر سانس کھینچ کے اسٹیمنا بنائیں تو شیئا تک آرام سے پہنچ سکتی ہیں. وَاتَّقُوا سے شروع کر کے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ پڑھا جا سکتا ہے. شیئا پہ رکیں جہاں پر ایک بات مکمل ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ نے ولا یقبل منہا عدل ولا تنفعها شفاعہ پہ رک گئی ہیں. جہاں سے پھر ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون، پھر جہاں سے واو سے شروع کرنا تھا فکرہ، یعنی جہاں سے ٹینس شروع ہو رہا ہو وہاں سے دوبارہ پیچھے جانا پڑتا ہے اگر بغیر کسی رول کے آپ رک جائیں تو کہیں بھی. یہ میں نے آپ کو عرض کرنی تھی. آپ بھائی صاحب بتا دیں اگر کچھ اور نے کوئی نہیں جزاک اللہ، بالکل ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. چلے اب نیکسٹ کوئی ہم لیتے ہیں. یہ شہلا صاحبہ، آپ کو میں نے انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اس میں جیسا کہ آپ نشان دیکھ رہی ہیں، پہلے تو نفسن پہ ہے، یہاں پر اظہار کا رول تھا کیونکہ آگے آئین ہے. نفسن یہاں پر آواز لمبی نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کے بعد جو ہے نفسن، یہاں پر اخفاء کا رول تھا نفسن. اور پڑھنے سے پہلے نا بندے کو پلان کرنا چاہیے کہ میرے میں کتنی ہمت ہے، کتنا اسٹیمنا ہے اور میں نے کہاں تک پڑھنا ہے. تو جب آپ پڑھنے سے پہلے پلان کریں گی اور جیسے بندہ بیلون میں ہوا بھرتا ہے تو تیاری کرتا ہے نا، ایسے تیاری کر کے اگر شروع کیا جائے تو جہاں تک پھر آپ پلان کریں گے جہاں تک پڑھنا ہے تو پڑھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ تن، یہاں پہ اخفا تھا، آپ نے تنفعها، یہاں آپ نے اظہار کا رول کر دیا، نون کو اظہار کلیئر پڑھا تنفعها. جی ٹھیک تو ہے. یہ تھی. بہت شکریہ. چلے ایک دوست میں اور لیتا ہوں. مسرور صاحب، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. مسرور صاحب. السلام علیکم. چلیں کوئی بات نہیں. انشاءاللہ تعالی یہ ہماری کلاس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم ایک دفعہ اور اس آیت کے اوپر پریکٹس کریں گے کیونکہ اس کی ضرورت بھی ہے. اب آپ کو پتہ بھی چل گیا یہ سورۃ البقرہ میں سے آیت نمبر 124 ہے. آپ اس کی گھر میں پریکٹس کریں اور اگلی کلاس میں ہم شروع میں اسی آیت کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس شروع کریں گے. تو کلاس ختم کرنے سے پہلے میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ نیکسٹ جو فرائیڈے ہے انشاءاللہ تعالی عید ہے. آپ سب کو عید مبارک ہماری تعلیم القرآن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اور لیکن اس دن کلاس نہیں ہوگی، تو اگلی کلاس انشاءاللہ تعالی بجائے فرائیڈے کی بجائے نیکسٹ جو ٹیوزڈے ہے اس دن انشاءاللہ تعالی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.